بھٹی صاحب یہ جو پرائم منسٹر نے اس کو حق اور باطل کی جنگ بنا دیا، یار یہ حق اور باطل کی جنگ کہاں سے آ گئی؟ حق جس طرح بیان اور جس طرح اداروں کو انڈائریکٹلی کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرلٹی چھوڑ دی جائے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی نیوٹرلٹی پسند، اس میں بھی خداوند تعالیٰ کو اور مذہب کو لایا جا رہا ہے بیچ میں۔ پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ کیا اچھی بات نہیں ہے انڈر دا کنسٹیٹیوشن سارے ادارے نیوٹرل ہیں؟ اس میں پرائم منسٹر کو کیا پرابلم ہے آپ کے نزدیک نمبر 1؟ اور کیا اگر پرابلم ہے تو کیا اپنی بل بوتے پہ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ؟ اور یہ حق اور باطل کی جنگ کہاں سے ہوگی سر؟ یہ سب کچھ بھی اگر یہ گند بھی ہے تو یہ سب کچھ یہ بھی کرتے رہے ہیں۔ اسلام کو نہیں لانا چاہیے، دین کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے، قرآن کو نہیں لانا چاہیے، اور ان مذہب کو نہیں لانا چاہیے سیاست میں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہونے پہ جو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ بقول پرویز الہی صاحب، اگر ہم اس کو اس طرح دیکھیں کہ پہلے نیپیاں ان کی بدلی جاتی تھی، اب وہ نیپی خود بدل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کو پہلی مرتبہ ان کو اگر بقول پرویز الہی صاحب، مجھے تو نہیں پتا کہ وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں یا اپنے قدموں پر کھڑے ہونے پڑ رہا ہے، تو شاید وہ اس وجہ سے تھوڑے سے غصے میں ہیں، اینگر میں ہیں، فرسٹریشن میں ہیں۔ دوسری بات ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بھائی جان، یہ جھوٹ، اگر حق اور باطل، اگر یہ مذہبی معاملہ ہے، اس کو ہم حق اور باطل دو لفظ ہیں، یہ اگر مذہب سے ہی صرف ریلیٹ کرتے ہیں، میرا نہیں خیال کہ ریلیٹ کرتے ہیں مذہب سے، باقی میں نے کہا نہیں مذہب کو لانا چاہیے، لیکن یہ حق اور باطل ہے بھائی جان۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں جعلی جمہوریت، جعلی پارلیمنٹ اور جعلی چکروں میں ہمیں ڈالا ہوا ہے۔ شامل ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، یا صرف آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ سب بھائی جان بات سنیں نا، سب کون سی ہائی مورل گراؤنڈ پہ عمران خان صاحب کھڑے ہوئے ہیں؟ کون سی ہائی مورل گراؤنڈ پہ نواز شریف صاحب کھڑے ہوئے ہیں؟ سٹننگ وکٹری جہاں اوپر چھت نہیں، نیچے قدموں کے لیے زمین نے شناختی کارڈ سے پہلے لے لی جاتی، الیکشن سے گندہ ہے پر پہلے۔ دھندہ ہے، میری بات سنیں نا سر۔ اور دوسری بات صاحب میری بات تو سنیں نا سر، میری بات تو سنیں سر، میری بات تو سنیں کہ اگر سب گندہ ہے اور دھندہ ہے، سب کر رہے ہیں، تو پھر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آپ اور میں کیوں گورنمنٹ کی نیریٹو کو اٹھائیں کہ جی آج یہ ہو گیا؟ بھئی آپ بھی یہی کرتے رہے، آپ نے بھی ان کے لوگ لیے، آپ نے بھی سینٹ کے چیئرمین نو کانفیڈنس میں ان کے لوگ خرید کے بڑی ملا کے ساتھ کہا آنریبل لوگ ہیں یہ، آج ضمیر جاگ گئے ہیں، ہم کیوں آج گورنمنٹ کی نیریٹو کی سائیڈ لیں؟ یہ بھی تو اسی طرح آئے ہیں بھائی پی ٹی آئی والے۔ بھائی جان میں کون کہہ رہا ہے کہ میں گورنمنٹ کی سائیڈ لے رہا ہوں یا آپ گورنمنٹ کی سائیڈ لے رہے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی سائیڈ لے رہے ہیں؟ جی جی نہیں، ناٹ ایٹ آل، یہ میرا ملک ہے، ایز اے پاکستانی مجھے حق حاصل ہے کہ میں کس کی سائیڈ پہ کھڑا ہوتا ہوں، سائیڈ پہ اپوزیشن کھڑی ہوتی ہے یا گورنمنٹ کھڑی ہوتی ہے، مجھے کھڑے ہونے کا حق ہے، پہلی بات۔ میں یہی دیکھتا رہوں لوٹا کریسی، میں یہ چھانگے مانگے دیکھتا رہوں، میں 5 سٹار ہوٹلز کی ہارس ٹریڈنگ، ڈنکی ٹریڈنگ دیکھتا رہوں، میں سندھ ہاؤس میں وہ جمہوریت جو گھونگٹ اوڑے بیٹھی ہے۔ سر یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، وقت کی قلت ہے، مجھے دوبارہ بھی آپ کے پاس آنا ہے۔ بھٹی صاحب آئی ایم سو سوری، میں آؤں گا دوبارہ۔ دو جملے سن لیجئے گا، دو جملے سن لیجئے سر، 2 جملے سن لیجئے گا۔ ہر 4 سال بعد ضمیر جاگتے ہیں، میں اس کو دیکھتا رہوں، اس کو ختم نہیں کرنا، اس کو آپ چاہتے نہیں ختم ہو جائے، یہ ابن الوقت اور موقع شناس لوگ، اور یہ جو آج مریم نواز صاحبہ نے انہی زبیر صاحب نے کچھ دی تھی، صفائی دی تھی، مریم نواز صاحبہ نے کہا محمد زبیر میرے ترجمان صفائیاں دے رہے ہیں، نہیں دینی چاہیے، ہمیں لوٹوں کا آخری دم تک گھراؤ کرنا چاہیے۔ زبیر صاحب آپ کسی کی صفائی دے رہے ہیں، اس کا بھی جواب دے دیں، اور دوسرا یہ کہ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کو بتا دوں کہ انگلینڈ سے ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کہ براڈ شیٹ سکینڈل، جس کے اندر سن 2000 میں ایگریمنٹ کیا گیا تھا اور وہ موسوی صاحب کی فرم کو یہ کہا گیا تھا کہ نواز شریف صاحب اور دوسرے پولیٹیشن کے سانسوں کا پتہ لگائیں۔ آج وہ آئے موسوی نے جو ہے وہ معافی مانگی ہے نواز شریف صاحب سے، انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے خلاف احتساب کے نام پر نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر میں شرمسار ہوں، لوٹی گئی دولت کے حوالے تحقیقات میں نواز شریف جو ان کی فیملی کا 1 روپیہ بھی نہیں ملا۔ سر یہ کیا ہو رہا ہے زبیر صاحب؟ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ تو معافیوں کا تلافیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ڈار صاحب پہلے آئیں گے یا نواز شریف صاحب؟ ماشاءاللہ چشم بدور، زبیر صاحب پہلے، ماشاءاللہ چشم بدور۔ اچھا سن لیں، بھٹی صاحب کو ایک یاد دلا دوں میں، بھٹی صاحب چشم بدور، واہ 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 واہ، یار زبیر صاحب کی بات سن تو لیں سر، یار بھٹی صاحب تھوڑی پیشنس۔ جی بھٹی صاحب کو میں یاد دلا دوں کہ آپ ان کی سپیچز سن لیں، ہر سپیچ میں وہ قرآن شریف کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ شو کرتے ہیں کہ وہ نہیں کرنا چاہیے سر۔ زبیر صاحب میرا سوال، میں یہ کہہ رہا ہوں نواز شریف صاحب کے آنے کا رستہ کھل رہا ہے، اور ساگدار دوسری صاحب آ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ نواز شریف کو جب سزا بھی ہوئی تھی، جب ان کے خلاف کیس بھی انیشیٹ ہوا تھا، میں نے ریپیٹڈلی کامران آپ کے بھی پروگراموں میں کھل کے یہ بات کی ہے کہ آج تک جو طریقہ کار کو دنیاوی طریقہ کار ہوں یا پاکستان کے جو طریقہ کار ہیں، مطلب ان کو سزائیں ساری غلط ہوئی تھیں، 100% غلط ہوئی تھیں۔ کون سی چیز میں یہ کہا تھا کہ جی یہ کیس میں انہوں نے کک بیک لیا یا یہ کرپشن کیا یا یہ پیسے انہوں نے، میں کہہ رہا ہوں ڈار صاحب پہلے آ رہے ہیں یا نواز شریف صاحب کے ساتھ آئیں گے؟ زبیر صاحب لاسٹ ٹائم یہ سوال نہیں پوچھا تھا میں نے، بتا دیں ذرا۔
اب انتظار کر لیں تھوڑا سا. اٹارنی جنرل صاحب جس طرح انہوں نے آخری بات کی کہ 70 سال کا گند ہے یہ ہارس ٹریڈنگ کا, اسے ختم کرنے کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں, سپریم کورٹ کے پاس بھی جا رہے ہیں. آپ کو بھی لگتا نہیں کہ یہ تو آپ کا بھی نظریہ تھا ووٹ کو عزت دو, اور اس طریقے سے ہارس ٹریڈنگ مبینہ نہیں ہونی چاہیے تھی, ووٹ نہیں بکنے چاہیے تھے زبیر صاحب حکومت گرانے کے لیے؟ ایک تو یہ جو عمران خان کا نیریٹو ہے نا کہ ووٹ بکنے, میرا خیال ہے وہ جو ابھی یہ آرڈیننس لے کے آئے تھے نا فیک نیوز کے خلاف, پیکا آرڈیننس کہ جی فیک نیوز, ان کے اوپر سب سے زیادہ اپلائی ہونا چاہیے, اور ان کی انہیں ڈسکوالیفیکیشن چاہیے فار لائف. بیکاز ایک تو وہ اس کو بالکل یہ ایسی جنگ, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ جنگ بنا رہے ہیں, ایک باطل اور حق کی جنگ ہے, اور قرآن شریف کو وہ لے کے آتے ہیں بیچ میں, ایک پولیٹیکل میٹر ہے, اس پولیٹکس پر آپ کا ویو ہو سکتا ہے. سو ابھی تک تو یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم کہ جی یہ پیسے کھائے ہیں. بھائی پیسے کھائے ہیں, اگر آپ کو اتنا کنسرن ہے تو جو پی ٹی آئی کے بلوچستان کے ہیڈ ہیں رند صاحب, سردار رند صاحب, اور جو اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر تھے آج سے 3-4 ہفتے پہلے تک, انہوں نے الزام لگایا کہ 3.5 بلین روپیز میں بکی تھی پوری کی پوری بلوچستان حکومت. از اٹ ناٹ ورتھ a statement from the prime minister or any senior minister کہ یہ بڑی سیریس ایلیگیشن ہے, اور وہ بھی ایک پی ٹی آئی کے اتنے سینئر لیڈر کی طرف سے آ رہا ہے کہ ہم اس کی انویسٹیگیشن کریں گے یا اس کو ہم دیکھیں گے کہ ان کے الزامات, اگر یہ ریئلی پیسوں کی لین دین پر ان کا کوئی کنسرن ہوتا ہے, یا جو سینٹ میں جو 70 کروڑ روپے کے وہ جو سینیٹر منتخب ہو کے آئے تھے بلوچستان سے, تو اگر تو آپ سیریس ہوتے تو آپ وہ سب بالکل ضرور کرتے. اگر آپ ضرور رسپونڈ کرتے اور کنسرن شو کرتے اور یہ کہتے کہ جی میں کمٹ کرتا ہوں قوم کو, جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے 116 پر ہم چھوڑ کے گئے تھے, پھر 124 تک پہنچ گیا تھا, اور پھر 140 پر کہ جی کرپشن آپ کا بڑھی ہے اور سگنیفیکنٹلی بڑھی ہے, تو آپ نے تو, ہم نے تو ایک سٹیٹمنٹ بھی نہیں سنی کہ جی آپ نے جس میں یا الزامات لگائے. تو ایک تو پہلی بات تو یہ کہ پیسوں کا لین دین کے, دوسری بات یہ کہ جہانگیر ترین گروپ جو ہے وہ آج سے 2 سال پہلے بنا تھا, اور اس میں جو سرکردہ رہنما تھے اس میں راجہ ریاض وغیرہ تھے جن کو میں اور زبیر صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو لگتا نہیں کہ پرائم منسٹر نے ایک بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیا ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا میں لعنت بھیجتا ہوں ایسی گورنمنٹ کے اوپر, اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے کہہ رہے تھے اگر مجھے ایم این ایس کو خریدنا پڑے ان کو میں خریدوں گا نہیں, اور اگر عمران خان صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے مستعفی ہونے کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے لوگ بک گئے تھے اور نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے خریدے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ جتنی پور گورننس ہے جس پہ آپ اور میں بات کرتے آئے ہیں پچھلے 4 سالوں میں, وہ نیچے دب جائے گی اینڈ ہیل بیکم دا ہیرو اینڈ وکٹم اینڈ پولیٹیکل مارٹر ڈیو ٹو دس نو کانفیڈنس موو؟ دیکھیں نا, ان کو پورا حق پہنچتا ہے کہ اپنا پولیٹیکل جو پاپولسٹ نیریٹو ہے اس کو بلٹ اپ کریں, ان کا پورا حق بنتا ہے, کوئی بھی نہیں ان کو روک سکتا. بس مجھے صرف 2 چیزوں سے اعتراض ہے. ایک تو وہ اس میں کہ یہ نہ لے کے آئیں, اسلام کو بیچ میں نہ لے کے آئیں, کیونکہ ان کے ساتھ بھی بہت اچھے لوگ ہیں, یہ میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, بہت اچھے لوگ ہیں, ان کی پارٹی میں بھی کچھ خراب ہوں گے اور کچھ ہماری پارٹی میں بھی. یہ نہ اس کو حق اور باطل کی جنگ نہ کریں اور قرآن شریف کو کوٹ نہ کیا کریں کہ سچ کے ساتھ اگر تو یہ اگر سپوز کریں عمران خان کا یہ تجزیہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہے 1 پارٹی سسٹم ہونا چاہیے نا پاکستان میں, کیونکہ سچ صرف وہ بولتے ہیں اور ان کی پارٹی والے بولتے ہیں, اور باقی سارے جھوٹ بولنے والے ہیں, جس میں شہباز گل ہیں, جس میں شیخ رشید ہیں, جس میں سارے وہ ہیں جو جن کو ریاست مدینہ وہ جو گولڈن ایرا تھا نا اس میں بھی بڑی زبردست جگہ ملتی ہے اگر وہ اس وقت ایسی باتیں کرتے ہوتے جیسے ابھی کر رہے ہیں. تو یا تو اس کو نہ بنائیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو بالکل حق پہنچتا ہے کہ وہ واپس کم بیک کریں اور اس کے لیے پاپولسٹ نیریٹو بلٹ اپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیسوں کا لین دین کی اگر جو آپ ہائی مورل گراؤنڈ تو اس وقت ہو کہ آپ کوئی چیز پروو کر سکیں, یا آپ کوئی ایویڈنس یا کوئی ایسی چیز جو ان کے کون ہے پشاور کے ایم این اے نام نور عالم خان, جن کا ابھی بھی آ رہا تھا, نور عالم خان. نور عالم نے تو آج سے 4-5 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ اگلے 3 سیٹوں پر جو نیشنل, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پولیٹیکل ہیرو یا وکٹم نہیں بنیں گے آپ کی اس نو کانفیڈنس کی کامیابی کی صورت میں؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں ان کا پورا حق, میں کیسے تجزیہ کر سکتا ہوں کہ وہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے. میاں نواز شریف نے شو کیا, ریپیٹڈلی شو کیا, 40 سال میں 3 دفعہ ان کو نکالا گیا, ہر دفعہ he comes back and every time he comes back with a more stunning victory. تو یہ تو کم بیک تو کوئی بھی کر سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جھوٹ کا سہارا نہ لیں, آپ نے بہت ریئلٹی پہ نیشنلسٹک فیور کو اور ریلیجن کو, بالکل آپ نے بڑا ریئلٹی پہ اپنی وہ